अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमह व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 23 मई 2026 को सैटरडे के दिन हमारा ये पब्लिक सेशन नंबर 5 की स्टूडियो रिकॉर्डिंग होने जा रही है। आज की इस वीडियो में मैं एक अहम मौजू के ऊपर गुफ्तगू करूँगा कि दुनिया आर्जी है और हमने अपने रब को आखिरत में जवाबदेह होना है। इसी मौजू में मैं एक चीज़ अर्ज़ करता चलूँ कि पिछले दिनों हमारे महबूब मियाँ मकसूद साहब रहमतुल्लाह ताला, जो कि जमात इस्लामी के अमीर थे सूबा पंजाब के, वो इस दुनिया से चले गए हैं, अपने खाला की खिड़की से जा मिले हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा अहजुरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरुम मिन्हा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनके नेक कामों का अजर दे, उनकी गलतियों से दरगुजर फरमाए, आमीन। ये दुनिया आर्जी है, उनकी मौत या उनका दुनिया से जाना इस बात की दलील है कि हमने भी जाना है। अल्लाह ताला कुरान करीम फुरकान हमीद में फरमाते हैं, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन, कि यकीनन हम तुम्हें आज़माएंगे भूख से, प्यास से, खौफ से, फलों की कमी से। खुशखबरी किन के लिए? जो सब्र करते हैं। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो बस जब उन्हें कोई मुसीबत पहुंचती है तो कहते हैं कि हम अल्लाह के हैं और उसकी तरफ हमने रुजू करके जाना है। इन ज़िंदगी से हमें ये सबक मिलता है कि हम अपने अमाल को बेटर करें, कल को हम अपने अल्लाह के हुज़ूर पेश हो सकें। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्स मुतमइन, इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया। चल अपने रब की तरफ इस हाल में कि तू उससे राज़ी, वो तुझसे राज़ी। फदखुली फ़ी इबादी, बस शामिल हो जा मेरे नेक बंदों में। वदखुली जन्नती, और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कि दुनिया की ज़िंदगी तो बस धोखे का सामान है, धोखे के सिवा कुछ नहीं है। हमें मियाँ मकसूद साहब रहमतुल्लाह ताला की ज़िंदगी से ये सीखना चाहिए कि जिस कदर वो आला ज़र्फ़ के मालिक थे, जिस कदर उन्होंने तौहीद का काम किया और जमात के काम के साथ साथ इस्लाम का भी काम किया, ये काबिल रश्क चीज़ें हैं। यकीनन हमें इसी तरह ही ज़िंदगी गुजारनी चाहिए कि जिस तरह मियाँ साहब गुजार के गए हैं। कि मैं हैरान हूँ कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी जमात इस्लामी को दी और लोग आज भी उन्हें अच्छे लफ्ज़ों में याद कर रहे हैं। मैं हैरान होता हूँ कि हम किधर खड़े हैं कि एक शख्स जो इस दुनिया में आया और वो चला गया, और वो सिर्फ शख्स नहीं था, पूरी शख्सियत थी, कि आज भी हम उन्हें अच्छे लफ्ज़ों में याद कर रहे हैं। यकीनन हमें उनकी ज़िंदगी से ये सीखना चाहिए कि कल को हमने भी जाना है। सही बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है कि अल्लाह के महबूब इमाम कायनात सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन सय्यदना व मौलाना इमाम आज़म मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया में इस तरह रहो जिस तरह कोई मुसाफिर रहता है, और ज़िंदगी को मौत से पहले और सेहत को बीमारी से पहले गनीमत जानो। इन दोनों की कदर कर लो अपने टाइम पे। हम क्या करते हैं कि जब हमारे ऊपर डिजीज़ चढ़ दौड़ती है, अपना हमला कर लेती है, फिर हम पछता रहे होते हैं।
ہمیں چاہیے کہ ہم حدیث مبارکہ کے اوپر عمل کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، ان کی سیرت کو اپنی زندگی کے اوپر لائیں، اور ہم یہ دیکھیں، ہم یہ محاسبہ کریں کہ آج ہم کدھر کھڑے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر یا صحیح ستہ کے اندر ایک اور حدیث موجود ہے، مجھے کتاب کا نام تو نہیں یاد، البتہ میں ریفرنس ساتھ ضرور لگا دوں گا، کہ جب ایک صحابی ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کب ہے؟ تو آپ نے کہا کہ کیا تو نے قیامت کی تیاری کر لی ہے؟ یہی چیزیں آج ہمیں اپنی زندگی کے اوپر اپلیکیبل کرنی ہوں گی کہ ہم کدھر کھڑے ہیں اور ہم نے آخرت کی تیاری کیا کی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم صرف اور صرف آج نام کے مسلمان ہیں، داڑھی رکھ لیتے ہیں، پگڑی پہن لیتے ہیں، یا کرتا پہن لیتے ہیں، یا اچھا لباس پہن کے ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ یقیناً آپ پاکستان کی شناختی کارڈ میں مسلمان ہیں۔ اصل مسلمان تو وہ ہوگا جو قرآن کی مانے گا، حدیث کی مانے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانے گا، یعنی کہ قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک کے اوپر عمل کر کے وہ اس دنیا سے جائے گا، وہ لوگ انہیں اچھے الفاظ میں یاد کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میاں مقصود صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو کروٹ در کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے اور ان کے نیک کاموں کا انہیں اجر دے۔ یقیناً یہ ہماری جماعت کے لیے بہت بڑا ایک گیپ ہے جو کہ بھرنا بہت مشکل ہے۔ جس قدر انہوں نے توحید کا پرچار کیا یا نوجوان نسل کو اخلاق سکھایا اور نوجوان نسل کو وہ قرآن و سنت کے اوپر لے کے آئے، یقیناً ہماری جماعت بہت ہی اہم جماعت ہے، اور یہ پاکستان کی دو جماعتیں ایک ہی جماعت بن کے چل رہے ہیں، مطلب یہ اسلامی بھی ہے اور سیاسی بھی ہے۔ جماعت اسلامی کا یہ دوسری جماعتوں کی طرح سسٹم نہیں ہے جو مرضی آئے آگے صدر بن جائے، سیکرٹری بن جائے، یہ چیز اس جماعت میں نہیں۔ یہاں پہ پورا سسٹم ہے، سٹیپ وائز آ کے اس سٹیپ کو کراس کرتے ہیں، کراس کر کے پھر آپ جا کے امیر بنتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک بڑا اچھا منظم نظام ہے۔ یقیناً خلافت اسی چیز کے اوپر قائم ہو سکتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور خلفاء راشدین کے طریقے کو لے کے چلیں اور ان کے اوپر عمل کریں، تو ہی ایک اچھا اور منظم معاشرہ قائم ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں بہتر وہ ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے تمہیں اخلاق کے اعلیٰ ترین درجوں کو پروفائز کیا ہے۔ آج ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کر رہے ہیں، اور ہم کس قدر اس حدیث کے اوپر عمل کر رہے ہیں کہ علیکم بسنتی و سنتی خلفاء راشدین المہدیین، کہ میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو داڑھوں کی مضبوطی سے پکڑو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع کے اوپر فرمایا کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم اس کے اوپر عمل پیرا ہوگے تو تم دنیا میں کبھی ناکام نہیں ہوگے۔ ایک میری سنت اور دوسرا قرآن کریم۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میری سنت، دوسرے میرے اہل بیت، اور میں اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ تھی۔ آج ہمیں سوچنا ہوگا، آج ہمیں اسی اخلاق کو اوپر آنا ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، اسی طریقے کو اوپر آنا ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اسی خلافت کے اوپر آنا ہوگا جو خلفاء راشدین نے خلافت قائم کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اور ہمیں اس حال میں اس دنیا سے رخصت کرے کہ ہم مسلم مریں، اور تقوی اور پرہیزگاری ہم میں اس قدر ہو کہ ہم ہر مسلمان کا خیال کریں کہ تقوی کو ہم فرسٹ پرائرٹی دیں، اخلاق کو فرسٹ پرائرٹی دیں۔ اگر آپ کا کسی کے ساتھ کوئی اختلاف ہو جائے یا اختلاف رائے ہو جائے تو آپ
اس کو مل بیٹھ کے اپنے معاملات کو کلیئر کریں، پھر ہی ہم ایک اچھا معاشرہ قائم کر سکتے ہیں اور ایک اچھا نظام قائم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔